وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہے یلبون السنتہم، کہ وہ اپنی زبان کو موڑتے ہیں کتاب کے پڑھتے وقت، اور وہ زبان کو موڑتے ہیں کس لیے؟ تاکہ نبی علیہ السلام کی بے عزتی کرائے، تاکہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ بے عزتی ہو رہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہود تھے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے الف لام طارق کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایماندارو راعنا مت کہو، حالانکہ راعنا کا معنی بالکل ٹھیک معنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھتے، نبی علیہ السلام سے فرماتے اے اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اس کے لیے عربی کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ ہے راعنا، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں نصیحت فرمائیے، ہمیں اس سوال کا جواب عطا فرمائیے۔ ایک ادب کا لفظ ہے، لیکن یہود نے دیکھا کہ جناب ہمارا مقصد تو نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ بے عزتی ہے، نبی علیہ السلام کا احترام نہ کرنا ہے۔ ظاہراً تو کر نہیں سکتے، چھپ کر کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ یہودی مسلمانوں کو دیکھ کے آتے تھے اور عین کے اس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا، اے ہمارے چروائے، معنی تبدیل ہو گیا۔ پہلے اس کا معنی تھا راعینا، ہمارے رہنمائی فرمائیے، اور راعینا یا پیدا کرنے کے بعد اب اس کا معنی ہوگا کہ ہمارے چروائے، ہمارے بکریوں کے چرانے والے، یعنی ہمارے درمیان آپ معزز نہیں ہو۔ ہم آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جناب جیسے کہ عام آدمی بکریوں کے پیچھے گھومتا اور پھرتا ہے، ہمارے ہاں آپ کی سرداری نہیں ہے، ہم آپ کو مقام نہیں دیتے، ہمارے نزدیک آپ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام کی بے عزتی کروایا کرتے تھے۔ یہ یہود کیا کرتے، یہ یہود کی خصلت ہے۔ اور آج بھی جناب اس یہود کی پیداوار، اسی یہود کی پیداوار جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، ان کی بے عزتیاں کیا کرتے ہیں۔ کبھی جناب کسی عالم کی تصویر بنا کے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی جناب کسی بڑے دیندار آدمی کی شکل اور چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ جناب وہ حق بولتے ہیں اور حق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے پیغمبر کی عزت نہیں کی، وہی لوگ ہیں کہ اس پیغمبر کے وارثین کی عزت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، آپ فیس بک اٹھائے، لوگ علماء کے پیچھے باتیں کرتے، ان کے چہرے پہ ڈالتے۔ آپ نے اپنے اعمال کو دیکھا ہے؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے باپ دادا کی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں۔ یہی ایک مولوی ہے، ایک مولوی جو جناب آج تک آپ کو یہ بتاتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ایک ہی مولوی ہے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ تک آج تک یہ جناب باتیں پہنچائی کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ اپنی پھپھی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ اپنی بانجی بھتیجے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حرام ہے۔ نسل کی حفاظت اسلام کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ بات اگر آپ تک کسی نے پہنچائی تو ان مولویوں نے پہنچائی۔ جہاں جن ملکوں کے اندر ان مولویوں کی قدر نہیں کی گئی، وہاں جا کر دیکھے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا میری ماں کون سی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا میری بہن کون سی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا میرے رشتہ دار کون سا ہے، آپ کو اپنی نسل کا نسب کبھی نہیں چلے گا۔ یہ ان مولویوں کا کرم ہے۔ آج یہی مولوی کم تنخواہ لے کے آپ کا تو بڑے بڑے تنخواہوں سے گزارا نہیں ہوتا، آپ کا مولوی کم تنخواہ لے کے اپنا کام نہیں چھوڑتا، آپ کے جنازے میں جاتا ہے، قبرستان جانا ہوتا ہے مولوی جاتا ہے،
5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، آپ کی دعا کرنی ہوتی ہے، مولوی آتا ہے آپ کی دعا میں شرکت کرتا ہے، آپ کو قرآن کریم کی درس دیتا ہے، آپ کو حدیث کی درس دیتا ہے، آپ آتے اس کی قریب بیٹھ جاتے ہو، بیچارے کا کوئی کام ہوتا ہے اپنے کام کو چھوڑ کے آپ کو سمجھاتا ہے، کوئی بھی آپ کی ضرورت اور آپ کے کام کی کوئی بھی بات ہوتی، مولوی صاحب آپ کے لیے تیار ہوتا ہے،